الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ ناظرین محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، امت کا بھلا میڈیا نیٹ ورک ایک نعت خواں ایک ملاقات سیزن 5 کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ثم الحمدللہ، میرے ایوان میں آج جو معتبر ثنا خواں تشریف فرما ہے، اپنے کام کے لحاظ سے، اپنی جہد مسلسل کے لحاظ سے اور اپنے منفرد کاموں کے اعتبار سے آپ اپنی پہچان آپ ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ آپ مکمل نعتیہ انسٹیٹیوٹ کا درجہ رکھتے ہیں، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت حال بیان کی جا رہی ہے کہ حضرت والا اپنے اندر ایک پوری جہد، ایک پورے انسٹیٹیوٹ کا درجہ رکھتے ہوئے مسند حسان پر خدمات انجام دے رہا ہے۔ سالہ سال سے منفرد اعتبار سے، سالہ سال سے انوکھے انداز میں خدمت نعت کرنے کا اعزاز حاصل اس پیارے نعت خواں کو۔ آپ کے بہت زیادہ کام، بہت زیادہ ایسے معاملات کہ جس سے نئے آنے والے نعت خوانوں کو بہت زیادہ رہنمائی ملتی ہے۔ بہت قیمتی کام، وہ کام کہ جس کی دور حاضر میں اشد ضرورت ہے، وہ بھی آپ کے حصے میں موجود ہیں۔ منفرد کام کہ جو کسی نعت خواں نے نہیں کیے وہ آپ نے کیے، وہ اعزاز، وہ اکرام بھی آپ کے دامن میں موجود۔ یہ تمام تر سلسلہ، یہ تمام تر ڈسکشن آج کی اس سیکشن میں ہم کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں اپنے معتبر لائق ست تکریم مہمان سے، جن کا پیارا نام محمد زکریا شیخ اشرفی ہے۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور والا بہت زیادہ مشکور ہوں آپ کا۔ جزاک اللہ کامران بھائی، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے اس امت کا بھلا میڈیا نیٹ ورک پہ اور اس پروگرام ایک نعت خواں ایک ملاقات میں مجھے مدعو کیا، اور اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں میں شیخ نیال نافی شاذلی صاحب، جو کہ اس تمام میڈیا نیٹ ورک کی اور اس پروگراموں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ یقیناً وہ مبارکباد کے مستحق ہے کہ انہوں نے اس قدر عمدہ پروگرام مرتب کیا، اور اس میں جو آپ کا تعاون، خاص طور پہ فکر رضا نعت کونسل جو اس حوالے سے خدمات انجام دے رہی ہے، میں آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھا سلسلہ شروع کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈاکومنٹری آپ اپنے پاس محفوظ کر رہے ہیں نعت خوانوں کے انٹرویو کے صورت میں، جو انشاءاللہ آنے والی نسلوں کے لیے فائدہ عام کا باعث بنے گا۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ حضور آپ کی آمد کا، اور امت کا بھلا میڈیا نیٹ ورک، فکر رضا نعت کونسل پاکستان کی تمام ٹیم کی طرف سے انتہائی مشکور و ممنون کہ آپ سیزن 5 کا حصہ ہیں، اور آج ہمیں جو بھی افکار و خیالات، جو بھی مضامین آپ سے عطا ہوں گے، یقیناً یہ سلسلہ دیکھنے والے تمامی ناظرین نہ صرف اس کو محفوظ رکھیں گے بلکہ اس پہ عمل کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، آئیے گفتگو شروع کرنے کا اعزاز حاصل کرتے ہیں حضرت والا قبلہ محمد زکریا شیخ اشرفی صاحب سے، اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ زکریا شیخ اشرفی جس نہج پر رہ کر خدمت نعت انجام دے رہے ہیں، جس جذبے کے ساتھ، جس جہد مسلسل کے ساتھ، جس جستجو اور لگن کے ساتھ آپ ذخیرہ نعت کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر رہے ہیں، وہ کیا ویژن ہے، وہ کن اساتذہ کرام کے فیوض سے آپ کر رہے ہیں۔ آئیے کچھ ابتدائیہ جانتے ہیں محمد زکریا شیخ اشرفی کا، کہ آپ نے نعت خوانی کون سے دور سے شروع کی، آپ کے اساتذہ کرام کون تھے، اور یہ تمام تر سلسلہ جو آپ لے کے چل رہے ہیں اور بہت ہی منفرد انداز میں خدمت نعت ہم تک منتقل کر رہے ہیں، اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت ضخیم ذخیرہ محفوظ کر رہے ہیں۔ اس تمام تر عمل کے پیچھے کیا محرکات ہیں، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں محترم محمد زکریا شیخ اشرفی صاحب۔ کامران بھائی، آپ نے بہت طویل سوال میرے سامنے رکھ دیا ہے، اور اس ایک سوال کے اندر خود کئی سوال پہ نہا ہے۔ آپ نے سوال کا، آپ کا ایک جز یہ تھا کہ میں نے نعت خوانی کب سے شروع کی، تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ میری نعت خوانی کی ابتدا اس وقت سے ہے کہ جب میں نے اپنے شعور کی منزلیں بھی طے نہیں کی تھی۔ جب میں لاشعوری کیفیت میں تھا، میں نعتیں پڑھ رہا تھا، اور جو میں نے شعور حاصل کیا تو میں نے اپنے آپ کو ایک نعت خواں پایا۔ تو یہ اس کا مختصر سا جواب ہے۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ میرے اساتذہ کون ہیں، تو الحمدللہ مجھے اوائل عمری میں اللہ نے بہت اچھے اساتذہ عطا کیے۔ گھر کا ماحول اور میری والدہ
کی دعائیں یقیناً اس میں شامل حال ہیں. میرے استادوں میں میرے محمد ابرار حسین صاحب یقیناً ان کا بڑا کردار ہے میری نعت خوانی میں, میری شخصیت میں. اس کے بعد ہمارے استاد محترم رشید وارثی صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے, ان کے مکتب سے ہم نے علم حاصل کیا, ان کے فیض سے ہم نے نعت کا شعور و ادراک حاصل کیا. پھر میرے استادوں میں اگر تیسرا کوئی نام ہے تو وہ سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب کا, کیا خوبصورت بات ہے. جن کی صحبت سے اور جن کی توجہ سے نعت کا شعور بھی اور نعت کا ویژن کہ نعت پہ کیا کچھ ہو سکتا ہے, کس طرح کام ہو سکتا ہے, یا آج ہمارے حصے میں جو نعت کی خدمات آتی ہیں یقیناً اس میں اس راہ کو دکھانے میں صبی رحمانی صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو یہ میرے اساتذہ تھے. اور اولین دور کی نعت خوانی بھی سے شروع ہوا سلسلہ, پھر نعت کے فروغ کے لیے تحریک پیدا ہوئی جس کے لیے ہم نے بزم فیضان مخدوم اشرف ایک تنظیم بنائی. پھر آگے چل کے احساس ہوا کہ نعت خوانوں کی تربیت کا کوئی سلسلہ ہونا چاہیے, تو انجمن یا رسول اللہ نعت اکیڈمی 2007 میں قائم کی. وہ اس کے تھرو ہم نے باقاعدہ نعت خوانوں کی تربیت کی, اور الحمدللہ آج ہماری اکیڈمی کے کئی بچے ماشاءاللہ مختلف میڈیا چینلز پہ ہیں, کام کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, ان کا بڑا نام ہے ماشاءاللہ. تو اس طرح آگے سلسلہ چلتا رہا. 12 روزہ محافل گزشتہ 20 سال سے ہم اس کو منعقد کر رہے ہیں. تو مختلف کام ہیں. پھر سب سے بڑا الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ نے سعادت میرے حصے میں رکھی وہ نعت نیوز کی صورت میں رکھی. واہ واہ واہ. کہ میں نے سیمائی نعت نیوز کا اجرا کیا. نعت خوانی کا اولین رسالہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جس میں نعت خوانوں کی نمائندگی تھی. نعت کے ادبی رسائل تو کئی آ رہے تھے, سب سے بڑا رسالہ نعت رنگ صبی رحمانی صاحب کا ہے, لیکن نعت خوانی کے حوالے سے جب وہ 2004-05 میں نعت خوانی کا عروج تھا تو مجھے ایسا لگا کہ منظرنامے پہ نعتیہ منظرنامے میں اس کو ان محافلوں کو کہیں پہ محفوظ ہونا چاہیے, ڈاکومنٹرائز ہونا چاہیے. اور یہ محفلیں ہوتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں, ان کا کہیں ریکارڈ نہیں ہوتا, اور ڈیجیٹل نیٹ ورک پہ تصویریں اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن جو کتاب کی ایک اہمیت ہے, ایک لکھی ہوئی چیزیں ہمیشہ حوالہ بنتی ہیں تحقیق میں. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک ایسا رسالہ شروع کیا جائے کہ جو ان محافل کو نعت خوانی کے لیے جو لوگ خدمات سر انجام دے رہے ہیں, جو نعت خوانی سے وابستہ ہیں, ان احباب کو ان کی شخصیات کو, ان کے کام کو محفوظ کر سکے. تو ایک ایسا رسالہ شروع کیا جائے. تو نعت نیوز کا اجرا ہوا الحمدللہ, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے توسط سے یہ سعادت میرے حصے میں آئی کہ ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب نے اپنے مقالے میں یہ بات لکھی کہ نعتیہ صحافت میں جتنے بھی رسائل و جرائد شائع ہو رہے ہیں ان میں الحمدللہ مجھے سب سے کم عمر مدیر ہونے کا اعزاز ہے. کیا کہتے یہ جرنی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. تو جہاں تک رہی ویژن کی بات, اگر آپ نے کی ایک, تو ویژن اس میں یہ ہے کہ جو میرا سب سے بڑا ایم ہے, جو میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو میں نعت خوانی کا کوئی نصاب مرتب کر جاؤں. اس کے لیے میں نے کئی بڑے نعت خواں اساتذہ سے بات کی, جن میں سید منظور القلین شاہ صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے, وہ بھی, ان سے بھی بات کی, اور کئی لوگوں سے سینئر سے میں نے بات کی ہے. اور کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا نصاب مرتب ہو جائے کہ, کیونکہ جب نعت سیکھنے کے لیے کوئی آتا ہے ہمارے پاس تو ہم اس کو نعتیں میرے حساب سے ہم رٹواتے ہیں, کیا کہنے, نعت سکھاتے نہیں ہیں. تو نعت کے لیے ضروری ہے کہ نعت کے ادب, نعت کا شعور پہلے نعت پڑھنے والے کو حاصل ہو, پھر وہ نعت پڑھے, کہ اس کو پتہ ہو وہ کس منصب پہ بیٹھ رہا ہے, تاکہ اس کو اس منصب کا احساس ہو, تو اور پھر وہ نعت خوانی کرے. تو آج لوگ نعت خوانی کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس منصب پہ بیٹھے ہیں. تو شعوری احساس, اخلاقی تربیت, فنی تربیت, کئی اس کے زاویے ہیں جس کے تحت میں اپنے نعت اکیڈمی میں بھی بچوں کی تربیت کرتا رہا. اور میری خواہش ہے کہ وہ ایک نصاب اس طرح کا مرتب ہو, اور کوئی ایسا بورڈ بنے کہ جو آتھرائز کرے کہ ہاں جی یہ نعت خوان, جیسے کہ آج مثال شاید دینی چاہیے, نہیں دینی چاہیے, مختلف پرفارمنگ آرٹس کے ادارے ہیں جہاں پہ مختلف آپ کو فن سکھائے جاتے ہیں اور ان کو سرٹیفائڈ کیا جاتا ہے. نعت خوانی یقیناً ایک سعادت کی بات ہے, ایک جذبے کی بات ہے, لیکن یہ ایک فن ہے. جب فن ہے تو اس کو سیکھنا بھی ضروری. جیسے شاعری ایک فن ہے, شاعری کا ایک نصاب ہے, اس میں مختلف بحریں ہوتی ہیں, اوزان ہوتا ہے اس کا. تو نعت خوانی کے لیے بھی اس کے کچھ رموز ہیں, کچھ اس کی ٹیکنلٹیز ہیں, اور کچھ اس کے قواعد ہیں, کچھ ضوابط ہیں. جو کوئی بھی نعت خوانی میں آئے تو ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو سیکھے.
تو یہ چیزیں کہیں پہ یکجا ہو کے اور ایسا کوئی نصاب بن جائے کہ جس پہ ہمارے تمام لوگ متفق ہو جائیں، تو یقیناً یہ بہت بڑا کام ہوگا آنے والی نسلوں کے لیے، اور اس سے ہماری آنے والی نسلیں استفادہ کریں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، بہت ہی اہم ترین اور بہت زیادہ قیمتی گفتگو فرما رہے محترم المقام زکریا شیخ اشرفی صاحب، اور آپ نے ارشاد فرمایا، نعت نیوز کا حوالہ پیش فرمایا، اور میں عرض کرتا چلوں، بلا شبہ نعت نیوز دور حاضر میں ایک ایسا لائق تحسین اور لائق تنقید کام ہے جس کی بے پناہ پذیرائی، بے پناہ داد و تحسین کے ساتھ حوصلہ افزائی کی جائے، جتنی کی جائے کم ہے۔ اور آئیے جانتے ہیں کہ جب نعت نیوز کا اجرا کرنے کا آپ نے عزم کیا اور ارادہ کیا کہ نعت نیوز کے نام سے کوئی ایک سہمائی سلسلہ شروع کریں گے، تو کون کون سے محرکات تھے کہ جس پر چلتے ہوئے، جن کو حاصل کرتے ہوئے، وہ کون کون سے وسیلے تھے، وہ کون کون سے ذرائع تھے کہ جس پر آپ نے عمل کرتے ہوئے اتنا مستند اور اتنا اعلیٰ ہمیں نعت نیوز کا شمار عطا کیا؟ اور نہ صرف پاکستان میں ناظرین محترم بلکہ پاکستان سے باہر بھی نعت نیوز کی بے پناہ پذیرائی ہے۔ آئیے جانتے ہیں وہ تمام تر احوال کہ جب آپ نے ارادہ کیا نعت نیوز نکالنے کا تو آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ مسائل پھر کیسے حل ہوئے، اور اس کے بعد نعت نیوز کی صورت ہمیں ایک عظیم الشان نعتیہ جدیدہ میسر آیا۔ آئیے سنتے ہیں زکریا شیخ اشرفی کی زبان۔ اچھا کامران بھائی، آپ نے نعت نیوز کے اجرا کے حوالے سے سوال کیا، تو میں نے جیسے اپنے استادوں کا ذکر کیا، حضرت رشید وارثی رحمۃ اللہ علیہ PIA کے ایک نیوز لیٹر نکلتا تھا فلک پرواز، اس کے وہ ایڈیٹر تھے۔ واہ ماشاء اللہ۔ تو میں ان کے ساتھ وہ جب گھر پہ کوئی کام لے آتے تھے میں کرتا تھا، تو ان کے ساتھ میں نے رہ کے آپ سمجھ لیجیے کہ صحافت سیکھ لی۔ اور ایک دفعہ انہوں نے ایسی ہم بات کر رہے تھے، میں جب گریجویشن کر کے میرے پیپر دے چکا، تو میں نے ان سے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں میں صحافت کر لوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم صحافت کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو میں نے کہا سب کچھ ہی جانتا ہوں، آپ کے ساتھ رہ کے سب سیکھ گیا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا اچھا چلو پھر آج تمہارا امتحان ہو جائے۔ تو انہوں نے میرا ایک باقاعدہ امتحان لیا، کچھ سوالات کیے، میں نے ان کے جوابات دیے، تو اس پہ بعد انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو میاں تمہیں یونیورسٹی والے تو جب دیں گے ڈگری تب دیں گے، لیکن میری نظر میں تم آج سے اہل صحافت ہو۔ تو جو صحافت اور پرچہ نکالنے کے حوالے سے جو ٹیکنیکل معلومات چاہیے تھی وہ میں رشید بھائی کے پاس سیکھ چکا تھا۔ پھر سبی بھائی کی مجھے صحبت میسر آئی، تو نعت رنگ وہ بھی نکالتے تھے ایک رسالہ، تو رسالے کے حوالے سے جو بنیادی اسٹرکچر ہوتا ہے وہ اس کو میں جانتا تھا، اور اس کے حوالے سے پھر سورسز یقیناً کیونکہ میرے تعلق میں اللہ کا شکر ہے نعت کا ایک بڑا حلقہ میرے وسیع تعلق میں رہا، اور سوشل میڈیا جتنا آج فعال ہے، میں الحمدللہ سوشل میڈیا سے آج سے 20 سال پہلے سے میرا تعلق ہے، کیونکہ میں نے انٹر کیا کمپیوٹر سائنسز میں، تو میرا کمپیوٹر اور کمپیوٹر سائنسز کے حوالے سے سوشل میڈیا اور دنیا سے پہلے سے میرا ایک رابطہ تھا، تو دنیا بھر کے لوگوں سے، نعت کے لوگوں سے میں رابطے کرتا تھا۔ ماشاءاللہ۔ پھر ایک کتاب کوکب نوانی اکاڑوی صاحب نے ایک دور میں مرتب کی تھی الخطیب کے نام سے، اس میں نعت خوانوں کے نمبر انہوں نے اور کچھ ایڈریسز تنظیموں کے شائع کیے تھے، تو میں نے نعت نیوز شائع کرنے سے پہلے ایک لیٹر جاری کیا تھا جو پورے پاکستان سے باہر جتنی تنظیمیں، نعت خوان، نعت گو شعراء اور جتنے نعت سے وابستہ لوگ تھے ان کو وہ تمام لیٹر ڈسپیچ کیا، کوئی 1000 کے قریب۔ تو اس پہ بعد وہاں سے رسپانس آنا شروع ہوا، اور پھر اسی طرح کانٹینٹ جمع ہونا شروع ہوا، رابطے ہونا شروع ہوئے، اور اس کے بعد وہ پرچہ تیار ہوا، اور الحمدللہ پھر اس کو اللہ نے پذیرائی عطا کی۔ پورا 1 سال کا پیریڈ تھا اس پرچے کی تیاری میں۔ ہم نے 2005 میں اس کو پلان کیا، اور پھر 2006 میں پہلا شمارہ اپریل 2006 میں شائع ہوا۔ تو باقی بیچ میں اور بھی کچھ مسائل تھے، لیکن میرے پیر و مرشد قبلہ آگائی شیخ اعظم اللہ سید شاہ محمد اظہار اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک وقت ایسا آیا تھا کہ میں تھوڑا دل برداشتہ ہو کے میں سوچ رہا تھا کہ پرچہ شائع نہ کروں، کچھ حالات ایسے تھے، تو میرے پیر مرشد نے مجھ سے فرمایا کہ بابو جو تمہارا کام ہے وہ تم کرو، جو رب کا کام ہے وہ رب پہ چھوڑ دو۔ تو وہ ایک ایسی روحانی اسٹرینتھ ملی، ایک روحانی قوت ملی کہ جس نے اس کام کو جاری کرنے کا حوصلہ دیا، اور جب یہ جاری ہوا تو یقیناً ان کے فیضان نزل سے اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت بھی دی اور عزتیں بھی عطا کی۔ کیا کہنے ناظرین محترم، آپ سماعت کر رہے ہیں محترم المقام استاد الاساتذہ جناب قبلہ
محمد زکریا شیخ اشرفی صاحب کی تمام تر جہد مسلسل کا حوال اپنے انداز میں ارشاد فرما رہے ہیں اور بہت سچائی کے ساتھ، بہت پاکیزگی کے ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آئیے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، حضور آپ دنیاوی فیم اور دنیا بھر کی سیر کرنے کی طرف کیوں نہیں گئے، اور جس طرح بے شمار نعت خواں احباب نعت کے ذریعے پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں، بہت زیادہ فیم حاصل کرتے ہیں، بہت زیادہ اسٹیٹس کے مالک بن جاتے ہیں، آپ بھی اس جگہ پہ چل جاتے، آپ بھی اسی انداز میں نعت خوانی کرتے ہوئے بہت زیادہ فیم و فراست کے ساتھ، بہت زیادہ پبلسٹی کے ساتھ، بہت زیادہ شہرت کے ساتھ اپنے آپ کو منوا لیتے۔ آپ خدمت کی طرف کیوں آئے، اور خدمت بھی ایسی کہ کریا کریا، نگر نگر، کوچے کوچے، گلی گلی منعقدہ محفلوں کی ڈیٹیل آپ نے نعت نیوز کے اندر دی۔ پاکستان بھر کے تمام تر نعت خوانوں کے ٹیلی فون نمبرز، کانٹیکٹ نمبر آپ نے نعت نیوز کے اندر دیے۔ پاکستان سے باہر نعتیہ خدمات کا احوال آپ نے نعت نیوز کے اندر جمع کیا۔ ایسی منفرد خدمت کی طرف آپ کا ذہن کیوں گیا؟ وہ کیا معاملات تھے، وہ کیا ویژن تھا، وہ کیا جذبہ تھا، اور یہ جذبہ کس سے منتقل ہوا تھا، یہ بھی ریکارڈ فرما دیجئے کہ آپ اس طرح خدمت کی طرف آئے، نہ کہ آپ اس طرح خدمت کی طرف جاتے۔ ارشاد فرمائیے۔ جی، آپ کا سوال بڑا مزیدار سوال ہے۔ اللہ، میرے استاد گرامی حضرت رشید وارثی کا ایک شعر ہے کہ سدا روپوش رہتے ہیں وہ پتھر، آہا، سدا روپوش رہتے ہیں وہ پتھر، اللہ، عمارت جن کے کاندھوں پہ کھڑی ہے۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ تو بات یہ ہے کہ کیونکہ تربیت بزرگوں کے ہاتھ میں ہوئی، حضرت رشید وارثی خود ایک صوفی منش آدمی تھے۔ ہمارا جو بیسکلی تربیت ہے وہ روحانیت کی طرف زیادہ ہے، صوفیزم کی طرف زیادہ ہے، تو شاید اس کا بھی ایک اثر تھا۔ اور طبیعت میں شہرت کی تمہ کبھی بھی اتنی رہی نہیں۔ میں الحمدللہ اللہ رب العزت نے مجھے پاکستان کے ہر بڑے چینل پہ کام کرنے کا موقع دیا۔ رمضان ٹرانسمیشن میں پی ٹی وی سے لے کے جیو ٹی وی اور ایکسپریس، دنیا ٹی وی، ہر بڑے چینل کے لیے میں نے کام کیا۔ پوری رمضان ٹرانسمیشن کی پورے مہینے میں نے دوسرے نعت خوانوں کو پڑھایا، خود نہیں پڑھا۔ اللہ، تو وجہ مجھے اکثر لوگ کہتے بھی تھے، تو میں یہ کہتا تھا یار میں اس لیے نہیں پڑھتا ہوں تاکہ جو میرے دوست نہیں پڑھ پاتے میں ان کو یہ کہہ سکوں دیکھو میں بھی تو نہیں پڑھ سکا۔ کیا کہنے۔ تو بات یہ ہے کہ شہرت میں بولتا ہوں اور اتنی اچھی ہے کہ جتنی آپ اس کو سنبھال سکیں۔ کیا کہنے۔ بہت زیادہ شہرت اور بہت زیادہ معاملات بھی جو ہیں وہ بعض اوقات نہیں سنبھالے جاتے تو پھر وہ نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنے حبیب کی ثناخوانی کے صدقے میں بہت عزت سے نوازا ہے، واہ واہ، اور شہرت اور دولت اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں بہت عطا کی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ واہ، اور جہاں تک رہی بیرون ممالک سفر کی بات، تو میری آج تک کوئی سی ڈی ریلیز نہیں ہوئی، میں نے آج تک کوئی سی ڈی نہیں کی، کبھی کوئی اس طرح ریکارڈنگ نہیں کی، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے مجھے دنیا بھر کی سیر کرائی، الحمدللہ۔ اور میں الحمدللہ انڈیا گیا ہوں نعت خوانی کرنے کے لیے۔ انڈیا میں نے 2014 میں گیا، اور بہت بڑی میں نے اپنی زندگی کی اب تک کی سب سے بڑی محفل انڈیا میں پڑھی۔ تو الحمدللہ اس کے علاوہ بھی پاکستان سے باہر میں نے سفر کیے کئی جگہ پہ، تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے سرکار کی ثناخوانی کے صدقے میں عزت عطا کی، اور ایسی میں سمجھتا ہوں جو میری اللہ نے عزت بنائی وہ پائیدار بنائی، جہاں بھیجا جہاں گیا وہاں آج بھی اللہ نے عزت رکھی ہوئی ہے، تو یہ اللہ کا بڑا شکر ہے۔ لوگ عموماً شہرت کی چکا چوند سے متاثر ہو کے کسی کو بلاتے ہیں، ایک دفعہ بلاتے ہیں، 2 دفعہ بلاتے ہیں، پھر اگر کہیں شہرت ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے تو پھر لوگ رخ بھی پھیر لیتے ہیں، لیکن ہمارے جو محبت کرنے والے ہیں، ہم سے جو پیار کرنے والے ہیں، وہ ہمیں پیار سے بلا رہے تھے، پیار سے بلا رہے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آگے بھی وہ پیار سے ہی بلائیں گے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی شائستہ لہجے میں گفتگو فرما رہے ہیں، اور بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، اساتذہ کرام کی شان ہی ایسی ہوتی ہے کہ آپ بہت سچائی کے ساتھ، بہت تحمل کے ساتھ، بہت ہی نرم لہجے میں وہ تمام تر افکار و خیالات سننے والے کو منتقل کر دیتے جو ایک دور حاضر کا، یوں کہہ لیجیے فنکار قسم کا استاد منتقل نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کے اندر بناوٹ ہوتی ہے، اس کے اندر دکھاوا ہوتا ہے۔ لیکن اساتذہ کرام، جو سچے اساتذہ کرام ہیں، ان کے لہجے میں پاکیزگی ہوتی ہے، سچائی ہوتی ہے، بہت ہی سافٹ اور بہت نرم لہجہ ہوتا ہے۔ اور ہم تمام تر گفتگو جو سن رہے ہیں محترم جناب زکریا شیخ اشرفی سے بہت ہی شائستہ لہجے میں سن رہے ہیں، اور حضرت والا تمام تر حوال بہت ہی ایمانداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ بیان فرمائے۔ آئیے دوران گفتگو حضرت والا کا مبارک لہجہ بھی سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔
اور ریکارڈ پہ محفوظ کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سنتے سمجھتے ہیں, محسوس کرتے ہیں اور مستفید ہوتے ہیں. حضرت والا محترم جناب زکریا شیخ اشرفی ہمیں کون سا مبارک کلام پیش فرما رہے ہیں؟ میرے ذکر چل رہا ہے حضرت رشید وارثی رحمۃ اللہ علیہ کا. واہ. تو انہی کا لکھا ہوا ایک کلام مجھے بھی بہت پسند ہے, اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. کہ روضہ شاہ پہ سوغات کے قابل کیا ہے, روضہ شاہ پہ سوغات کے قابل کیا ہے, روضہ شاہ پہ سوغات کے قابل کیا ہے, وہ جہاں پہ فدائے کہ میرا دل کیا ہے, کیا ہے, دو جہاں ان پہ فدائے کہ میرا دل کیا ہے. اور ایک بندے کے تصرف میں دو عالم دے دے, ایک بندے کے تصرف میں دو عالم دے دے, شان قدرت کے لیے بات یہ مشکل کیا ہے, کیا ہے, دو جہاں ان پہ فدائے کہ میرا دل کیا ہے. اور کہکشاں تیری بدولت ہمیں ادراک ہوا, کہکشاں تیری بدولت ہمیں ادراک ہوا, نقش پائے شہ والا سے مماثل کیا ہے, کیا ہے, نقش پائے شہ والا سے مماثل کیا ہے. اور اثر روب جمال شہ خوباں سے رشید, اثر روب جمال شہ خوباں سے رشید, زرد سورج کا ہے چہرہ ماہ کامل کیا ہے, کیا ہے, زرد سورج کا ہے چہرہ ماہ کامل کیا ہے, کیا
ان پہ فدائے کہ میرا دل کیا ہے. سبحان اللہ. ناظرین محترم، حضرت رشید وارثی علیہ رحمہ کا خوبصورت کلام محترم جناب محمد زکریا شیخ اشرفی صاحب پیش فرما رہے تھے. آئیے گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں حضرت کے ساتھ اور جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور مستفیض ہوتے ہیں. حضرت کے تمام تر کاموں کے ساتھ ایک منفرد اور یادگار کام اللہ والے کے نام سے ایک ڈاکومنٹری سیریز کی صورت میں آپ نے پیش فرمایا. آئیے اس مبارک کام کا احوال جانتے ہیں اور اس تمام تر سلسلے کو ریکارڈ کرنے میں جہاں جہاں جس جگہ پر آپ تشریف لے کے گئے اور جو انوار و تجلیات آپ نے اپنے سینے میں منتقل کیے اور دیکھنے والوں کو منتقل کرنے کی کوشش کی. آئیے ہم بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ والے کس ویژن کے تحت آپ نے شروع کیا اور کون کون معاونین اور مددگاروں میں شامل تھے. آئیے سماعت کرتے ہیں. جی بہت آپ نے اچھا ایک سوال بھی کیا ہے اور یہ میری زندگی کا ایک خوبصورت میں سمجھتا ہوں اور یادگار ایک سلسلہ پروگرام تھا. اگر میں اس کے آپ کو بیک گراؤنڈ کے بارے میں اگر میں بتاؤں آپ کو، حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری دینی تھی. اللہ اللہ. مولا علی کی بارگاہ میں حاضری دینی تھی. آہا. تو میں بڑا تڑپا ہوا تھا بغداد شریف جانے کے لیے. تو میرا اتفاق ہوا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کا. تو میں نے پیر صاحب کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور اب مجھے اپنے اجداد کے پاس بھیجیں. آئے ہائے. واہ واہ. تو شاید وہاں سے میری سنوائی ہوئی اور میں کراچی واپس آیا تو کچھ دوست میرے ہیں جو ہمارا ایک ٹیم ہے ہماری جو ہم رمضان ٹرانسمیشن اور دیگر کام ہم ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے دوست کا فون آیا اور اس نے مجھے کہا کہ یار ایک میٹنگ کرنی ہے. ہم ملے تو پتہ چلا کہ گروپ ایم والے ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں اور وہ چاہتے یہ ہے کہ بزرگان دین پہ ایک ڈاکومنٹری سیریز بنائی جائے. جتنے اکابر بزرگان دین ہیں اس کی ایک ڈاکومنٹری سیریز بنائی جائے. تو مجھے کہا کہ ایک لسٹ بناؤ ایسی کہ جس میں بزرگوں کو ایک عہد با عہد اس میں ڈیوائڈ کریں اور اس پہ پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس پہ ہمیں ڈاکومنٹری کرنی ہے. تو اس میں یہ تھا کہ پھر ہم ٹریول بھی کریں گے، جائیں گے بھی مختلف ممالک میں اور پھر سارا سلسلہ. تو مجھے ایسا لگا کہ میری دعا سن لی گئی ہے. بہرحال اس میں ہم نے کام کیا اور مختصر یہ کہ ہم عراق گئے اور پورے پاکستان میں ہم نے کوئی 30 کے قریب بزرگوں کا ہم نے ڈاکومنٹری سیریز کی. کیونکہ وہ جیو پہ وہ آن ایئر ہوئی، جیو ٹی وی پہ. جیو ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن کے لیے یہ کانسیپٹ تھا کہ وہ 2 پروگرام تھے. ایک انبیاء علیہ السلام پہ ایک ڈاکومنٹری بن رہی تھی اور ایک اولیاء کرام پہ بن رہی تھی. یہ 2 طبقے ہمارے یہاں ہیں یا لوگوں کے آپ یہ کہہ لیں کہ یہ دونوں موضوع ایسے ہیں جو لوگوں کی دلچسپی کا باعث ہے. تو اس بات کو مد نظر رکھے ہم نے یہ ڈاکومنٹری سیریز کی. لیکن سب سے بنیادی بات جو تھی اللہ والے میں، جو مجھے اس آرگنائزیشن کی طرف سے بھی جو انپٹ تھا ہمارا اور خود میرے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ ہم نے بزرگوں کے قصے کہانیاں نہیں سنانے جو عموماً ہمارے یہاں تصوف کی کتابوں میں بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، کرامات جس کو ہم کہتے ہیں. ہاں، اصل مقصد یہ تھا کہ بزرگوں کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا جائے، ان کی تعلیمات کو فوکس کیا جائے. تو الحمدللہ ہم نے کوشش کی کہ ان ڈاکومنٹریز میں ہم بزرگوں کی تعلیمات کو اور ان کی سوانح حیات کو لوگوں تک پہنچائیں. تو وہ سلسلہ بہت پسند کیا گیا. شروع میں جیو نیٹ ورک والوں کا خیال یہ تھا کہ شاید لوگ اتنا پسند نہیں کریں گے، اس کو کم دورانیہ دیا گیا، صبح سحری میں چلایا گیا. لیکن پہلے دن ہی ماشاءاللہ اس کی ایسی ریٹنگ آئی. پہلا ایپیسوڈ ہی حضور غوث پاک پہ تھا. تو فرسٹ رمضان آپ کا یوم ولادت ہے تو اس نسبت سے پہلے دن وہ آن ایئر ہوا. تو جب لوگوں نے دیکھا اس کو اتنا پسند کیا تو پھر اس کا ٹائم بھی بڑھا اور پھر یہ سحری میں بھی چلتا تھا، افطار میں بھی چلتا تھا. لوگوں نے الحمدللہ اتنا اس کو پسند کیا اور بہت ہی زبردست ڈاکومنٹریز وہ ریکارڈ ہوئی. لیکن بس افسوس یہ کہ اس میں سے صرف ایک ایپیسوڈ اس وقت یوٹیوب پہ ہے. باقی ایپیسوڈ وہ گروپ ایم اور جیو کے آپس کے کچھ معاملات ہیں جس وجہ سے وہ اب تک یوٹیوب پہ نہیں آ سکا. میں امید کرتا ہوں جلد وہ یوٹیوب پہ آئے، لوگ دیکھیں گے اس کو تو یقیناً اس سے بہت کچھ سیکھنے کا ان کو موقع ملے گا اور بہت کچھ جاننے کا موقع ملے گا. کیا کہنا. ناظرین محترم، تمام تر جہد مسلسل مرحلہ وار آپ نے سماعت کرنے کا اعزاز پایا کہ محمد زکریا شیخ
اشرفی کس جذبے کے ساتھ مسند احسان پر روز و شب اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں اور کیا کیا خدمات پیش کر چکے ہیں اور کیا کیا خدمات پیش کرنے کا عزم لے کر اپنی زندگی کے ایام گزار رہے ہیں۔ ناظرین محترم، یہی کچھ جذبہ، یہی کچھ درد امت کا بھلا میڈیا نیٹ ورک اور فکر رضا نعت کونسل پاکستان لیے اس سلسلے کے ساتھ حاضر رہتی ہے، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اساتذہ کرام، مخلصین اساتذہ کرام کو یہاں پر دعوت زحمت دینے کی کوشش کریں، اور جتنے بھی سلسلے آپ نے دیکھے، جتنی بھی ایپیسوڈ اب تک ہم پیش کر چکے ہیں، کوشش یہی رہی ہے کہ تمام تر مخلصین اساتذہ کرام تشریف لائیں اور اپنے افکار و خیالات ہمیں منتقل کریں۔ آئیے، جو ذکر فرمایا محترم المقام جناب قبلہ زکریا شیخ اشرفی صاحب نے کہ نعتیہ نصاب دینے کا ارادہ ہے، تو ناظرین محترم یہ ایک بہت ہی اہم اور بہت قیمتی کام ہوگا آنے والی نعتیہ فوج کے لیے، آنے والے نعت خوانوں کے لیے، آنے والے مسند احسان کے تمام تر مجاہدین کے لیے، بالخصوص مخلصین نعت خوانوں کے لیے یہ بہت ہی اہم ترین کام ہوگا جس کا عزم محمد زکریا شیخ اشرفی رکھتے ہیں۔ آئیے پوچھنے کی جسارت کرتے ہیں، حضور اگر یہ ارادہ ہے تو کہاں تک یہ معاملہ پہنچا اور ہمیں انشاءاللہ کب یہ نصاب مبارک میسر ہو جائے گا جس پر ہم عمل کرتے ہوئے اپنی نعت کونسلوں کے اندر اس کو رائج کر سکیں؟ کامران بھائی، بہت قیمتی سوال آپ نے پوچھا ہے۔ بات یہ ہے، جیسے میں نے اس وقت بھی بتایا آپ کو کہ کئی سینئر ثنا خانوں سے بات ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے سمجھتے سب ہیں، جانتے سب ہیں، لیکن بیان کرتے ہوئے لوگ تھوڑا ڈرتے ہیں۔ اللہ، کیونکہ آج ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ ماحول کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی صحیح بات سمجھانے جائیں تو سامنے ہمارے جو جونیئر ہیں یا جو ہمارے نعت خواں آ رہے ہیں معذرت کے ساتھ، تو وہ برا مان جاتے ہیں اور بعض اوقات اخلاقی قدرے بھی کھو دیتے ہیں۔ ہم جیسے چھوٹے تھے تو ہم نے نعت پڑھنے کے دوران اسٹیج پہ ڈانٹ تک سنی ہے اپنے بزرگوں سے، کہ اگر ہم نے کوئی تلفظ غلط پڑھ دیا ہے تو پیچھے سے ڈانٹ پڑ جاتی تھی، بالکل ایسے، اور ہم ڈرتے تھے اپنے بڑوں کے سامنے پڑھتے ہوئے کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو۔ لیکن آج نعت خوانی کا یکسر ماحول تبدیل ہو گیا ہے۔ اول تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت نعت خوانوں کی اخلاقی تربیت کی ہے، اور جہاں تک رہی بات نصاب کی، تو اس کی جو بنیادی آپ یہ کہہ لیں اسٹرکچر ہے وہ کہیں میرے پاس موجود ہے، لکھا ہوا بھی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی انتھینٹک کام ہو اور کوئی ایک اجتماعی کام ہو تو زیادہ بہتر ہے، کہ جس کو سب جس کو ایکسیپٹ کریں۔ ہمارے یہاں اب اگر بات کریں نعت خوانی کی ٹیکنیکل تربیت کے حوالے سے، تو موسیقی کی بنیادی معلومات کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن ایک طبقہ ہمارا اس سے کوئی رد بھی کرتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہمارے یہاں میں ڈیبیٹ ہے جو علماء، نعت خواں، ان کے اشتراک سے ہی وہ ڈیبیٹ ریزالو ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سنجیدگی کے ساتھ ایک بورڈ بنے اور تمام لوگ اس پہ بیٹھ کے کام کریں۔ انفرادی حیثیت میں جو چاہوں لکھ سکتا ہوں، کچھ چیزیں لکھی بھی موجود ہے، لیکن میں چھاپ بھی دوں، لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے کہ اس کو سب لوگ اس پہ متفق ہو جائیں گے۔ تو اس لوگوں کا اتفاق اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ایک بورڈ بنے جس میں بہت ہی جید اور معتبر قسم کے علماء اور نعت خواں سینئر ہمارے شامل ہوں، اور اس کے بعد اس پہ ایک ڈیبیٹ ہو، اور ڈیبیٹ ہونے کے بعد وہ ایک نصاب مرتب کیا جائے، تو یقیناً پھر وہ آنے والی نسلوں کے لیے افادہ عام کا باعث بنے گا۔ ورنہ ذاتی حیثیت میں تو کوئی بھی کام کر سکتا ہے، میں بھی کر سکتا ہوں، میں نے کیا ہوا بھی ہے، کچھ اور بھی لوگ کر سکتے ہیں، اور میں یوٹیوب پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، کچھ لوگ نعت سکھا رہے ہوتے ہیں، اپنے حساب سے بہت ساری چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، نعت اکیڈمی بھی چل رہی ہوتی ہے، میں نے ان کو بھی دیکھا ہے۔ تو ٹھیک ہے، وہ ہر آدمی اپنی ایک اسٹرینتھ اور اپنی ایک کیپیبلٹی میں ایک چیز سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے، لیکن اس سے ہر ایک کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو لیکن میں چاہتا ہوں کہ نصاب ایسا بنے جس سے سب متفق ہوں اور جو سب کے آنے والے نسلوں میں سب کے کام آئے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ ناظرین محترم، بہت ہی ایمانداری اور سچائی کے ساتھ بیان فرما دیا محترم زکریا شیخ اشرفی صاحب نے کہ نصاب بنے، لیکن کس انداز سے بنے۔ اور ناظرین محترم، ہم جہاں تک زکریا شیخ اشرفی کو جانتے ہیں تو زکریا شیخ اشرفی اس پیارے مجاہد کا نام ہے کہ جو جس چیز کا ارادہ کر لیتے اس کو مرشدین کے فیض سے پائے تکمیل تک بھی پہنچاتے ہیں۔ تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انشاءاللہ العزیز
ہمیں نعتیہ نصاب بہت ہی شائستہ انداز میں اور بہت ہی پاکیزہ انداز میں آنے والے وقتوں میں میسر ہونے والا ہے، جس کے ذریعے ہی ہم اپنی نعتیہ کلاس کی تربیت کر سکیں گے، نئے طلباء کی تربیت کر سکیں گے، نئے آنے والے نعت خوانوں کو نصاب دے سکیں گے، اور پھر جب نعت خواں اس نصاب پر چلتے ہوئے ثنا و توصیف پیش کرے گا ناظرین محترم، تو یقیناً وہ ایک مکمل اور کامل نعت خواں ہوگا۔ انشاءاللہ دعا ہے خدائے العزیز کی بارگاہ میں کہ وہ ہمیشہ کی طرح زکریا شیخ اشرفی پر اپنی رحمت و رضوان کی بارشیں جاری رکھے اور اس ارادے میں بھی آپ کو سرخرو فرمائے، اور آپ کے ذریعے وسیلے سے ہمیں ایک بہت ہی پاکیزہ نصاب عطا ہو، جس پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی نعت خوانی کو سجا بھی سکیں، سنوار بھی سکیں اور عشق کی معراج حاصل کر سکیں۔ آمین۔ ناظرین محترم، یہ مبارک نشست زکریا شیخ اشرفی کے ساتھ آپ کو کیسی لگی؟ امت کا بھلا میڈیا نیٹ ورک اپنی تمام تر کوششوں میں، تمام تر جہد مسلسل میں اب تک کس حد تک کامیاب ہے؟ کمنٹ سیکشن آپ کا منتظر رہتا ہے دنیا بھر سے، اپنی رائے کا ضرور اظہار فرمائیے گا، اپنی پسندیدگی، اپنی ناراضگی، اپنی شکایت، اپنی حوصلہ افزائی جو بھی آپ پیش کرنا چاہیں، کمنٹ سیکشن آپ کا منتظر ہے، ضرور پیش فرمائیے گا۔ آئیے آخری میں سنتے ایک اور مبارک انداز محترم زکریا شیخ اشرفی اب ہمیں کیا پیش فرما رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ یہ نشست ہم وائنڈ اپ کرنے کی طرف جائیں۔ جزاک اللہ کامران بھائی، ایک دفعہ پھر آپ تمام کا شکریہ، امت کا بھلا میڈیا نیٹ ورک کا شکریہ، اور شاذلی صاحب کا شکریہ، فیض رضا نعت اکیڈمی کا شکریہ، آپ تمام احباب کا شکریہ۔ میں دعا گو ہوں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سلسلے کو اسی طرح جاری و ساری رکھے۔ آمین۔ آخر میں اپنے پیر و مرشد کے نعت کے چند اشعار پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ مخدوم پاک کے عرس کے بھی ایام چل رہے ہیں، تو اسی نسبت سے میں اپنے پیر و مرشد شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں کہ یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا، یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا، یقیناً ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا، یقیناً ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا، اور ان کا کہلاتے ہوئے پھر بھی سہولت جو علم، ان کا کہلاتے ہوئے پھر بھی سہولت جو علم، کب یہ سرکار مدینہ کو گوارا ہوگا، کب یہ سرکار مدینہ کو گوارا ہوگا، اور موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی ہم کو بہت، ہاں موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی ہم کو بہت، بعد مرنے کے تو دیدار تمہارا ہوگا، بعد مرنے کے تو دیدار تمہارا ہوگا،
اور میں غلام ابن غلام ابن غلام اشرف ہاں میں غلام ابن غلام ابن غلام اشرف یہی نسبت میری بخشش کا سہارا ہوگا یہی نسبت میری بخشش کا سہارا ہوگا اور ایک اظہار ہی کیا اس کی ٹلی ہے مشکل ہاں ایک اظہار ہی کیا اس کی ٹلی ہے مشکل جس نے سلطان مدینہ کو پکارا ہوگا جس نے سلطان مدینہ کو پکارا ہوگا یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا پھر یقینا ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، خدائے لم یزل عز و جل کا کروڑواں احسان کہ ہم ایک اور بہت ہی پاکیزہ اور منور نشست ریکارڈ کرنے میں محترم المقام زکریا شیخ اشرفی کے ساتھ کامیاب و کامران ہوئے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، جڑے رہیے امت کا بھلا میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ، ایک نعت خواں ایک ملاقات کے ساتھ۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا میزبان محمد کامران صدیقی القادری عنقریب ایک اور معتبر اور محترم ثنا خواں کے ساتھ حاضر خدمت ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، کمنٹ سیکشن کا استعمال ضرور فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔